جام شوروں میں کوہستان کے علاقے تونگ میں وین کھائی میں جا گری، حادثے میں 9 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی، اسپتال منتقل، خواتین اور بچے بھی شامل۔ حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا حادثے پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا۔ کمشنر حیدرآباد کو میتیں بدین لانے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کی ملاقات، آرمی چیف کی بھی شرکت۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم کا مضبوط ثقافتی اور اقتصادی روابط پر مبنی برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی روابط میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بیرون ملک سے زیادہ زر مبادلہ بھیجنے والے سمندر پار پاکستانیوں کو سول اعزاز دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سمندر پار پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سفیر قرار دیا۔ کہا کنونشن میں بڑی تعداد میں سمندر پار پاکستانیوں کی شرکت حکومت پر ان کے اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر ترکی آ جائیں گے۔ وزیراعظم ترک صدر سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی صورتحال خصوصاً ایران کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی مزید ملاقاتیں بھی شیڈول۔ پاک ترک دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ دریا سندھ پر نئی نہروں کا تنازع حل کرنے کا مشن۔ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کا نہروں پر مشاورت بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن سے رابطہ۔ نہروں سمیت تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہا کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کر رہے، کسی صوبے کی حق تلفی ممکن نہیں، تحفظات دور کریں گے۔ باقی نہریں تو آلریڈی پہلے کے ایشوز ہیں، جس میں سے 2 نہریں سندھ کی ہیں، 2 پنجاب کی ہیں، 1 بلوچستان کی ہے، مگر جو ایک نہر پہ جس پہ زیادہ ایشو اب جو تازہ ترین جو ہے وہ ہے جو چورستان والی نہر۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل معین وٹو نے متنازع نہروں کا معاملہ غلط فہمی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ کہا مشاورت نہ ہونے کے باعث تنازع بڑھا، اب مذاکرات شروع ہو چکے، معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا۔ واضح کیا گرین پاکستان منصوبے کے تحت 2 نہریں سندھ، 2 پنجاب میں اور 1 بلوچستان میں بنی ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے ایک صوبہ دوسرے صوبے کے پانی کا ایک قطرہ بھی طلب نہیں کر سکتا۔ ہمیں پانی کے مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، جذبات بھڑکانے سے واٹر سیکیورٹی کے چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں۔ پنجاب کے کسان کا تو یقیناً خیال آیا، پنجاب کے کسان پہ بات بھی ہوئی، سندھ کے کسان پہ کسی نے بات نہیں کی۔ کیا سندھ کے اندر امدادی قیمت جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے؟ کیا سندھ کے اندر جو ہے وہ گندم خریداری حکومت نے شروع کر دی ہے؟ اور کیا وہاں کا جو کسان ہے اس کے لیے کوئی کسان کارڈ کی شکل میں کوئی چیز موجود ہے؟ کسانوں کے نام پر سیاست نہ کی جائے، پنجاب میں حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بلاول بھٹو نے کسانوں کے معاملے پر تڑکا لگایا، پنجاب اور نون لیگ کے بارے میں تلخ لہجہ اختیار کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ مریم نواز کسانوں کو ریلیف دے رہی ہیں، نجی شعبے کے ذریعے گندم کی خریداری یقینی بنا رہے ہیں۔ جو واضح طور پر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جو ایک بند کمرے میں کوئی بات ہوئی جو کسی نے نہیں سنی ہے، کس زرداری صاحب کے دستخط کہاں پر ہے؟ بھائی اختیار نہیں ہے ایک شخص کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ تل گئے اس بات پہ کہ نہیں ان کے اختیارات انہوں نے استعمال کیا ہے۔ وزیر اعظم چاہیں تو بھی وہ کینالز کی منظوری نہیں دے سکتے۔ نون لیگ اگر سوچ رہی ہے پیپلز پارٹی مان جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا وفاقی حکومت کو پیغام،
کہا مخالفین ہمیں نہریں بنانے والوں کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت مسائل کا سبب بنے گی تو سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ غداری توتے غداری توتے کینالز منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج۔ خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا جاری۔ 4 روز سے سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل۔ سکھر اور نوشہر و فیروز میں بھی احتجاج کے باعث ٹریفک معطل۔ کندھکوٹ، ٹنڈو الہیار میں بھی دھرنے جاری۔ کراچی میں بھی متنازع کینالز کے خلاف وکلا کا دھرنا۔ JUI فے نے بھی کینالز کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مختلف شہروں میں جلسوں اور سندھ پنجاب بارڈر بلاک کرنے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کا مجلس اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم تشکیل دینے کا اعلان۔ کہا 27 اپریل کو مینار پاکستان پر بڑا جلسہ اور مظاہرہ ہوگا۔ مذہبی جماعتیں جلسے میں شرکت کریں گی۔ JUI سربراہ کی حافظ نعیم الرحمان کی ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا 26ویں آئینی ترمیم آئیڈیل نہیں، قابل قبول ہے۔ PTI سے شدید اختلافات رہے، ان سے دشمنی نہیں، مشترکہ معاملات پر مشاورت کریں گے۔ جماعت اسلامی کی ملک میں فوری نئے انتخابات کرانے کی مخالفت۔ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم نے کہا 26ویں آئینی ترمیم پر ہماری مولانا سے الگ رائے ہے۔ دونوں جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد کریں گی۔ جن مسائل پر مشترکہ قدم اٹھا سکتے ہیں انہیں بھی دیکھا جائے گا۔ JUI فے اور جماعت اسلامی کے اتحاد سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے واضح کر دیا۔ کہا معیشت ترقی کر رہی ہے، صرف ایک جماعت کی جانب سے معمولی نوعیت کی سیاسی بلبلے بنتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کا اتحاد سیاسی طور پر خوش آئند ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام حج کانفرنس ضابطہ اخلاق جاری۔ دوران حج سیاسی سرگرمیوں سے گریز کی اپیل۔ وفاقی وزیر سردار یوسف نے کہا 67,000 رہ جانے والے عازمین حج کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ جن کی وجہ سے یہ عازمین رہ گئے انہیں سزا ضرور ملے گی۔ علامہ طاہر اشرفی بولے سعودی حکومت کے قوانین پر عمل کیا جائے۔